ماتم کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور آپ جو کہہ رہے ہیں پرسہ دے رہے ہیں آپ امام کو، جناب سیدہ کو پرسہ دے رہے ہیں، تعزیت، ان کو تعزیت کی کیا ضرورت؟ یہ فضول بات ہے، کوئی ہماری طرح ہیں وہ؟ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، مولانا بات تو صحیح ہے۔ میاں بات صحیح وہ ہے جو حضرت صادقین نے کی ہو، جا کر روایت پڑھیے، اگر روایت میں پرسے کا لفظ آیا ہے، اگر روایت میں تسلی و تعزیت کا لفظ آیا ہے ائمہ کے لیے، تو اب آپ دیجئے تعزیت ان کو، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، کیونکہ جس کی عقل آپ سے کروڑوں اربوں کھربوں مرتبہ، غلط جملہ کیا کہوں، زیادہ تھی، یعنی ہمارے ائمہ انہوں نے کہا کہ تعزیت پیش کرو، انہوں نے کہا کہ پرسہ دو، انہوں نے کہا کہ تسلی دو، ان کو کیا ضرورت اور کیا ضرورت؟ تو آپ کے خیال میں یہ جو آپ اتنی ایک آپ نے غل مچا رکھا ہے پورے ایک مہینے، اور عاشور اور محرم و سفر، یہ جو آپ سینہ زنی کرتے ہیں، یہ جو آپ دیگے پکاتے ہیں، نظر کرتے ہیں، یہ جو آپ مشی میں جاتے ہیں، اس کی ضرورت ہے ائمہ کو؟ مجھے ایک ایسی چیز بتائیے جس کی ائمہ کو ضرورت ہو۔ جب معیار یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ عجیب ایک لغو کام کر رہے ہیں ابس، تو سرکار پہ کسی چیز کی بھی ائمہ کو ضرورت نہیں، سب چیز چھوڑ دیجئے، گھر میں ٹک کے بیٹھے رہیے، فاتحہ بھی مت پڑھیے، قل واللہ بھی ہدیہ مت کیجئے امام حسین کو، کیونکہ امام حسین کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب جتنی فکر آپ کی امامت سے دور ہوگی، اتنی زیادہ اچھمبے، پریشانیاں، اضطراب، گھبراہٹیں، ایک عجیب کھچڑی پک جائے گی دماغ میں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ضرورت تو سرکار سب سے پہلی بات میں پہلے اشرے میں کہہ چکا کہ خدا نے کہا کہ پتلے کو سجدہ کرو، خدا تجھے سجدہ کر لیا، اب اس کو کیا کروں، میں تو نہیں کر رہا۔ عقل کے لحاظ سے تو بات اس کی صحیح تھی، تیری عبادت چاہیے، تب تجھے توحید کے مقام پر مان لیا، اب ایک پتلے کو، اچھا یہ پتلا ہلتا ہو، جلتا ہو، چلتا ہو، پھرتا ہو، کوئی فزکس کیمسٹری کی بات کرے، کوئی تھیورم حل کرے، کوئی فقہ کی کلام فلسفہ، پتلا ہے، اس پہ سجدہ کرو، کیا ضرورت؟ لہٰذا تعبد تک اپنے آپ کو لائیے۔